اللہ کے امر کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل چلائی۔ آدم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، اللہ پر اعتراض نہیں کیا، جو ریالٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ہاں تھا پیڑ، اللہ نے منع کیا تھا، لیکن میں میرے اختیار سے گیا، میں نے کھایا، بہکاوی میں آ گیا میں شیطان کے، شیطان کو بھی رسپانسبل نہیں بنا، وہ تھا، اس کو کیوں پیدا کیا، نہیں بولا اللہ نے۔ بہت لوگ بولتے ہیں نا شیطان کو کیوں پیدا کیا، لوگ جہنم میں نہیں جاتے۔ آدم علیہ السلام نے نہیں بولا ایسا، انہوں نے مان کے چلا۔ ہاں لیکن اللہ نے بتایا تو تھا نا، اللہ نے کیا فرمایا، کیا میں نے تم کو پیڑ سے منع نہیں کیا تھا؟ یس۔ کیا میں نے شیطان کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ یس۔ اب پھر کیوں کیے؟ ہاں ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا اس کو، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اچھا دونوں نے ایک دوسرے پر بھی نہیں ڈالا، اس نے منع نہیں کی، ہاں انہوں نے میرے کو بولے دکھا، نہیں ایک دوسرے کو نہیں کیا انہوں نے۔ قالا، دونوں نے کہا، دونوں نے اپنی رسپانسبلٹی قبول کی۔ طریقہ یہ ہے، جو تقدیر کو صحیح طور پر ماننے والا انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ کو نہیں، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی فری ول سے یہ کیا ہے، میں نے اپنے آزادانہ اختیار سے کام کیا ہے، اس لیے میں غلطی پر ہوں۔ اور یہ دنیا میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ سالوں سال آدمی ڈینائل میں پڑا رہتا ہے، میرے باپ دادا ایسے نہیں ہوتے تو میں ایسا ہوتا، وہ لوگ مالدار ہوتے تو میں آج غریب نہیں ہوتا، پڑھاتے ماں باپ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی ہمیشہ اپنی ناکامی اور بربادی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتا ہے، یا کبھی کبھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے، ایسا ہے، اب کیا کرنے کا، یہ سچویشن میری ہے، اب اس سے آگے زندگی کیسے جینا ہے۔ وہ آدمی ترقی کرتا ہے جو حقائق کو تسلیم کر کے مستقبل کے لیے مواقع کا استعمال کرتا ہے دی ہوئی صلاحیتوں میں، ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے والا، اور زندگی میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو اس کی اپنی غلطی سے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری خود قبول کرنے والا بناتا ہے، اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، حالات کے سدھار کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی جب تک کہ ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ اسی میں پڑا رہتا ہے۔ ایک آدمی گڑھے میں گرا ہے اور بولے گڑھا کون کھودا یہاں پہ؟ بولے فلاں صاحب نے کھولا۔ کیوں کھولا انہوں نے؟ نہیں کھودنا چاہیے تھا، اگر نہیں کھودتے تو میں نہیں۔ باہر نکل، ابھی تو گڑھے میں ہے، یہ بحث کرتا رہے گا، گڑھے میں پڑا رہے گا تو، یہ بحث گڑھے میں پڑے پڑے تو کرے گا، اسی میں پڑا رہے گا، باہر نکل تو پہلے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اپنی غلطی، اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کرنے والا بناتا ہے۔ وہ اللہ کو دوش نہیں دیتا، وہ دوسروں کو دوش نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنی آزادی کے غلط استعمال کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دیتا ہے۔ نمبر 3، تقدیر کا عقیدہ ماننے والا، اس کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، وہ بہادر بنتا ہے۔ کہ دنیا میں انسان کے لیے مسائل ہیں، اب گاڑی چلانا ہے، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، آپ کا پاؤں پھسل کے سر میں چوٹ آ سکتی، آپ گئے، ہو سکتا ہے۔ آپ چھری سے کچھ کاٹ رہے ہیں، کاٹتے کاٹتے ہاتھ کٹ گیا آپ کا، مر سکتے آپ۔ اگر یہ سوچنا شروع کر دے آدمی تو آدمی کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے جو تقدیر میں تیرے ہے، اللہ چاہے گا تو ہی تجھ کو نقصان ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ نقصان چاہے تیرا تو تو کتنا بھی سیفٹی اپنا، نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ سے دعا کرنے والا، حفاظت مانگنے والا اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والا وہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہیے ہم کو صرف وہی تکلیف پہنچ کر رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا کاموں کا بنانے والا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آدمی بیمار پڑ گیا، آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے اس کو، کیا ہوتا معلوم نہیں، کیا ہوتا معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک آیا، ابھی تک تو ہارٹ کا آپریشن بھی نہیں ہوا، کڈنی کا آپریشن ہونے والا تھا، ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا، کڈنی سے اس کی ویسی کی ویسی آپریشن کرتے تو معلوم نہیں، مر گیا وہ۔ بعض اوقات انسان، بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں جب اوپر سے گرتا ہے آدمی
گرنے کے بعد نہیں مرتا، اکثر بیچ میں مرتا ہو. کودنے کے بعد جو ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے اس میں ہارٹ اٹیک اس کو آ جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک سے وہ گر کے مرتا ہے. تو انسان بعض اوقات صدمے سے وہ نقصان اس کو ہوتا ہے جو حادثے سے نہیں ہوتا ہے. سمجھیے اس کو آپ. ریالٹی سے ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جو پرسیپشن سے ہوتی ہے. ایکچولی ہمارا پرسیپشن میٹر کرتا ہے. آپ کے پیچھے کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی. جب آپ آئینے میں دیکھتے پیچھے وہ کیا کر رہا ہے تب تکلیف ہوتی ہے آپ کو. جب تک آپ کو معلوم نہیں تکلیف نہیں، تو آپ کے معلوم ہونے سے تکلیف ہوتی ہے. معلوم تو تکلیف ہے کس میں؟ تکلیف آپ کے پرسیپشن میں ہوتی ہے. اب ایک انسان کا عقیدہ یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوتا، چلو آپریشن کرو میرا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ بچانا چاہے گا بچائے گا، موت ہے تو مر جاؤں گا میں. کامیاب ہونا ہوگا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. ہمت پیدا ہوتی ہے. آدمی جب اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کو سونپتا ہے، انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے. ورنہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے جنگل میں آدمی اتنا پھنس جاتا ہے کہ ذرا ذرا سی چیز پر آدمی ڈرنے لگ جاتا ہے. ایسا ہوا تو، کبھی ویسا ہوا تو، کبھی ایسا ہوا تو. آپ دیکھیے کورونا میں کتنے لوگ پریشان، پڑھے لکھے لوگ زیادہ پریشان تھے اس میں. لیکن آدمی جو ایمان والا ہے، اللہ چاہے گا مرنا تو مرے گا، نہیں تو نہیں مرے گا بھائی. ایک مسلمان کا عقیدہ. اسی لیے آپ دیکھیے کورونا میں مسلمانوں نے تقسیم کی کھانا پینا اور بسکٹ اور چادریں سے لے کے ساری چیزیں. جو لوگ سفروں میں جا رہے تھے اپنے اپنے گاؤں دیہات کو، کورونا میں مسلمانوں نے تقسیم کیے لوگوں کو. دوسروں نے بھی کیے، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا تھا. کیوں؟ اللہ نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، مرنا ہے تو مرے گا، نہیں تو نہیں مرے گا. یہ اعتماد انسان کو کرائسس میں بھی مضبوطی سے ٹکائے رکھتا ہے. یہ بہت ضروری زندگی کے لیے. ورنہ آدمی ہر چھوٹی مچھر سے بھی ڈرے گا. کبھی وہ مچھر کاٹا اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور کوئی بیماری لگ گئی اور ویسے ہی مر گیا تو مچھروں سے ڈرنے لگے گا. علاج کرنا چاہیے، مچھروں کی دوا گھر میں لگانا چاہیے، مارنا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن آدمی اگر اتنا سوچنے لگ جائے، اللہ اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے، پھر چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی ڈرے گا. تو زندگی میں صحیح چلنے کے لیے ضروری کہ آدمی اللہ پر اعتماد کرے. نمبر 4، تقدیر کا عقیدہ انسان کو ماضی کی غلطیوں پر بے جا افسوس کرنے سے بچاتا ہے. دیکھیے آپ کتنے بھی اسمارٹ ہو، اسمارٹ لوگ اسمارٹ مسٹیکس بھی کرتے ہیں. کتنا بھی آپ عقل مند ہو، اب دیکھیے یعنی سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، اس کے ایکسپیریمنٹ غلط جاتے ہیں. پائلٹ ہے غلطی کرتا ہے، پلین گرتے ہیں. ڈرائیور ہے غلطی، ڈاکٹر آپریشن غلطی. ایک انسان 10 کام کرے گا، کچھ غلط ہوں گے اس میں، اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن ماضی کا نقصان انسان کے حال میں اگر افسوس کی شکل میں شامل ہو جائے تو اس کے حال کو بھی بگاڑ دیتا ہے، صرف ماضی کو نہیں. بلکہ بعض اوقات ماضی کا نقصان ماضی میں چلا جاتا ہے، لیکن اس نقصان کی تکلیف حال میں بھی اس کے ساتھ سایہ بن کر پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے، اور آدمی کو وہ دکھ بار بار ہوتا ہے. نقصان ایک ہوا لیکن ڈیلی دکھ کے ساتھ جی رہا ہو، تو ڈیمیج زیادہ ہو رہا ہے جبکہ ایکچوئل نقصان کم ہوا ہے. تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے ہو گیا نا، اللہ نے چاہا، نقصان ہو گیا، خلاص چھوڑ دو، آگے بڑھو. وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ افسوس کرتے نہیں رہ جاتا کہ کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش کہ میں اس بزنس میں انویسٹ نہیں کرتا، کاش کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جاتا، کاش کہ میں اس راستے سے نہیں جاتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تقدیر کا عقیدہ بتاتا بھائی اللہ نے چاہا ہو تو ہو گیا، تو نے کوشش کیا اپنی، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. جو اللہ کی چاہت ہوتی وہی ہوتا ہے. چھوڑ دے اس کو، آگے بڑھ. جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. پاس میں جا کے واپس چینج کر کے آ سکتے، ذرا ٹھہر میں آیا، ابھی کر سکتے نہیں. تو آدمی ماضی کے نقصان کو ماضی میں چھوڑ دیتا ہے. تقدیر کا عقیدہ رکھنے والا اس کو اللہ کے حوالے کر کے آگے بڑھتا ہے. لیکن جو آدمی تقدیر کو نہیں مانتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ یہ ذمہ دار ہے، ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس نے جلدی ڈاکٹر کو فون نہیں لگایا، اس نے وقت پہ پانی اور دوا لا کے نہیں دیا، میں نے گاڑی یہاں سے نہیں وہاں سے لے جانا چاہیے تھا.
میں نے اس ڈاکٹر آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرے نے مشورہ دیا تھا، آدمی ہمیشہ اس میں پڑا رہتا ہے اور وہ درد دل سے نکلتا نہیں۔ تقدیر کا عقیدہ بتاتا ہے اللہ نے یہی چاہا وہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی احب الی اللہ خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ مضبوط مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب بھلائی دونوں میں ہے کیونکہ ایمان والے دونوں ہیں، ایک کا دل مضبوط ہے دوسرے کا دل تھوڑا کمزور ہے، لیکن ہے تو مومن، دل میں ایمان ہے، دونوں میں بھلائی ہے، لیکن زیادہ پسند وہ ہے جو زیادہ مضبوط ہے دل کا۔ بعض اوقات آدمی ہاتھ پاؤں کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کا کمزور ہوتا ہے۔ دل کا مضبوط رہنا، اور ہاتھ پاؤں کا بھی رہے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل دل ہے۔ اس حدیث میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے، احرص علی ما ینفعک، جس چیز میں تیرا فائدہ ہو اس کی چاہت رکھ، حرص کر، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگ، ولا تعجز، اور عاجز مت بن، ہیلپ لیس مت بن۔ خیر کی چاہت رکھ، اللہ سے دعا کر کے کوشش کر، جو بھی ملنا ملے گا، لیکن پھر بھی نہیں مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو نہ ملے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر تیرا خیر کی چاہت رکھنا، اللہ سے دعا کرنا، کوشش کرنا سب صحیح کیا تو نے، پھر بھی فیل ہو گیا، ایسا مت بول کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یوں کہہ بھائی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہا کیا، میرے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کرنا چاہا فیصلہ کر دیا، میری زندگی میں وہی ہونے والا جو اللہ چاہے، میری چاہت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی فائنل ہوتا ہے، وہی نافذ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر کرنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، کہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے چاہا ایسا ہو، لیکن تو اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ہو سکتا ہے ایسا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اولاد نہیں بچے، لیکن تو چاہتا تھا کہ بچے، اور تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا تو بچ جاتی، اللہ تعالیٰ نے چاہا موت آیا، ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ واپس اس کو پیچھے نہیں جا سکتا، تو اب آگے جا، پیچھے مت جا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تیری ٹرک چلتی، تیرے یعنی اسباب چلتے نہیں، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا۔ تقدیر کا عقیدہ ہے مشیت اللہ کی چلتی ہے۔ یہ چیز انسان کو ماضی کے نقصان، حادثات، غلطیاں، ان کے بارے میں افسوس میں پڑے رہنے کی بجائے تقدیر میں عقیدہ اور اللہ کے حوالے اس کو کر کے آگے بڑھنے والا بناتا ہے۔ بھئی ہو گیا، پراپرٹی چلی گئی، آگ لگی، بٹن وہ نہیں دباتا نا تو آگ نہیں لگتی، وہ بٹن پہ ہی اٹک گیا، تو تیرا بٹن بند کرنا پڑے گا، غلط بٹن دبا دیا تو پھر آدمی بار اسی میں لگا رہتا ہے۔ ہو گیا، وہ تقدیر کا عقیدہ بتاتا ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، سبق لے آگے بڑھ، سبق لے آگے بڑھ، آئندہ اس راستے سے مت جا جس میں گڑھے میں گرا تھا، سبق لے، یاد رکھ بھول مت۔ لیکن کیوں گیا تھا میں یہ راستے سے، میں کیوں گیا تھا، فریکچر نہیں ہوتا میرا پاؤں، کیا ہونے والا، پاؤں صحیح ہونے والا، اتنا سوچ کے صحیح ہو گیا، ہاں ہڈی، اتنا میں نے افسوس کیا کہ میری ہڈی جڑ گئی، ہوتا نہیں ہونے والا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ بتاتا اس کو اللہ کے حوالے کر دے تو آگے بڑھ جا۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو ماضی کی غلطیوں پر مسلسل افسوس کرنے سے بچاتا ہے، ڈپریشن میں جانے سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، کامیابی پر فخر سے بھی بچاتا ہے۔ میں نے ایسا کیا نا تو ایسا ہوا، میرے اندر بہت صلاحیت ہے۔ آدمی بعض اوقات اپنے اوپر اتنا اعتماد کر لیتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی میں اللہ کا دخل نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن تقدیر کا عقیدہ اگر ذہن میں نہ ہو تو آدمی ساری چیزیں اپنی بتاتا ہے، میں اور فخر اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ اس کے فخر کو توڑتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، چاہے زمین میں ہو یا تمہارے اپنی وجود میں ہو، جو بھی تکلیف آتی ہے یہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اس کا بچہ بیمار پیدا ہوگا، ہارٹ میں اس کے پرابلم ہوگا، کڈنی میں اس کے پرابلم ہوگا، اپاہج ہوگا، پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس، ویسے ہی ہونے والا ہے وہ۔ اس کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ اس کو لکھ چکا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے۔ ہونے سے پہلے کیسا لکھتا ہے اللہ کو معلوم ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور اللہ کا فیصلہ بھی ہے کہ اس کو یہ دینا ہے یہ نہیں دینا ہے، علم بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، اور اس کو وجود میں لانے کی قدرت بھی ہے، اور وہ پیدا کرتا بھی اس چیز کو۔ لکھئی لا، اور کیوں اللہ نے یہ عقیدہ ہم کو بتایا کہ مصیبت جو بھی آتی ہے پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اس کو اللہ لکھ چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لکھئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ تم کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہے اور تم کو اس بات کو اس لیے ماننا ہے تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم نے کھو دیا، تم اس پر افسوس کرتے نہ رہ جاؤ، اور جو تم کو ملا ہے اس پر تم اترانے نہ لگو۔ جو تم کو ملا ہے اس پر تم اترانے نہ لگو۔ دیکھو میں نے کتنی کوشش کی، میں آج بڑا بزنس مین بن گیا، میرے پاس کروڑوں ہیں، دیکھو میں نے یہ کیا، میں اتنا آفیسر بن گیا۔ تم اتراؤ مت اس کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ کے دینے سے ملا ہے تجھ کو۔ اللہ اگر تیرے لیے اسباب فراہم نہیں کرتا تو نہیں کر پاتا۔ اللہ نے تیرے لیے، دیکھیے یاد رکھیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف صلاحیت کیپیبلٹیز نہیں ہیں، اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ صلاحیت مند ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کہیں ان کو مواقع ملتے ہی نہیں ہیں، وہ کچھ بن نہیں پاتے ہیں، اور ان سے کم صلاحیت والے ان کو اپرچونٹیز بڑی ملتی ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آگے نکل جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں۔ اپرچونٹیز کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے مواقع فراہم کرتا، بعض کو نہیں دیتا ہے، بعض کو صلاحیت دیتا، بعض کو نہیں دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے کس کو کیا کرنا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ جو پلانٹ جو سٹار جیسا رکھا وہ صحیح ہو۔ ہم کو بولتے رکھو ذرا سن کدھر ہونا چاہیے، مون کدھر ہونا چاہیے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سب اپنے گھر پہ لاتے۔ ہاں، بارش کہاں ہونا اگر ہمارے ہاتھ میں دیا جاتا سوچی کیا ہوتا؟ وہ تو اچھا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ بہت کمپلیکس ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، وہ اللہ جانتا ہے کیونکہ اس کا علم اتنا گہرا ہے، اتنا باریک بھی ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں بتایا؟ تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا تم اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تم پا چکے ہو اس پر تم اترانے والے نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو مختال ہو، اکڑ کے چلتا ہو، گھمنڈ کی باتیں کرتا ہو۔ تو زندگی میں جو کچھ ہم کو ملا ہے، اگر ہم یہ کہیں بھائی اللہ نے دیا ہے، میری کوشش ہے، لیکن کوشش کی توفیق بھی اللہ نے دی، اور اللہ نے مواقع میرے فراہم کیے، صلاحیتیں اللہ نے دی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ھذا من فضل ربی، خالی گھر پہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دل پر لگانے کی چیز ہے، دیواروں پہ نہیں، گلے میں لٹکانے کی بھی نہیں ہے چیز۔ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے، اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا۔ تو یہ چیز کیا کرے گی؟ انسان کا گھمنڈ توڑے گی کہ میں نہیں، اللہ نے دیا مجھ کو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، سورہ حدید میں اللہ نے کہا ہے۔ اسی طرح سے تقدیر کا عقیدہ انسان کو حسد سے بچاتا ہے۔ میرے پاس بائک اور پڑوسی کے پاس کار، میرے رشتہ دار اتنے ترقی یافتہ اور میں جدھر کا ادھر، میرے بچے کچھ نہیں بن سکے اور دوسرے کے بن گئے، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے، اور کبھی اپنے بارے میں آدمی سوچتا ہے۔ تو ایک انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ بتاتا ہے یہ بانٹنے والا کون ہے، کس نے دیا، یہ اللہ نے دیا، اللہ کے دینے سے لوگوں کو ملا ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھتا ہے کہ اللہ کے تقسیم کرنے سے سب کو ملا ہے، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے قسمت میں لکھا ہے، تجھ کو جو حصہ اللہ نے نعمتوں کا عطا کیا ہے اس پر راضی رہے، تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مستغنی انسان بن جائے گا، غنی انسان بن جائے گا۔ مالداری چیزوں کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، مالداری چاہتوں کے کم ہونے کا نام ہے، کہ انسان راضی رہے، جو اللہ نے دیا بہت ہے بھائی، تو یہ آدمی خوش رہے گا، بہت اللہ نے دیا لیکن تھوڑا اور چاہیے، یہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا۔ تو اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کی ہے، جو تجھ کو لکھ دیا ہے، تو اس پر راضی رہے، تو سارے لوگوں میں سب سے غنی انسان بن جائے گا۔ اور آخری چیز یہ کہ انسان جب تقدیر پر عقیدہ رکھتا ہے، اللہ نے دینا ہوگا تو دے گا، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو مل کے رہے گا، ایسا آدمی اللہ سے لینے والا بنتا ہے، حلال راستے سے، وہ حرام راستوں میں نہیں جاتا، کہ جب میری تقدیر میں ہے نہ ملنا، مل کے رہے گا، پھر میں حرام راستے پہ کیوں جاؤں، میں حلال سے لوں گا، حرام سے نہیں لوں گا۔ تو ایسا انسان انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا کافی ہو گیا ہے، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ تقدیر کا عقیدہ انسان کو افسوس سے بچنے والا، حوصلے والا، حسد سے بچنے والا، اللہ سے راضی رہنے والا، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والا، اور خود ذمہ داری قبول کرنے والا، اور حال کو قبول کرتے ہوئے مستقبل کے لیے کوشش کرنے والا بناتا ہے، گھمنڈ سے بچ کر اور اسی طرح سے احساس کمتری میں جینے کی بجائے وہ ایک اچھا انسان بن کے جیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس عقیدے کے بارے میں غلط فہمیوں سے ہم کو بچائے اور صحیح طور پر اچھی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔